اندرونی جسم کا سسٹم بھی ایسا اللہ نے رکھا ہے کہ وہ بھی بہت تھک جاتا ہے، اور اس کے اطمینان کے لیے بھی اللہ نے چیزیں بنائی ہیں. یہ تو ہے کہ جس طرح انسان جسم تھک جاتا ہے تو پارک میں چلا جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے. تو یہ جو روح ہے انسان کے اندر جو ہے وہ بھی یہ دنیا سے بہت زیادہ تھکتی ہے، اس پہ دنیا کا گند زیادہ چڑھتا ہے، اس پہ دنیا کے معمولات سے وہ روح زیادہ تھک جاتی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان روح سے تھکا ہوتا ہے، اس کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ مجھ میں کیا وجہ ہے، میں یار تھکا رہتا ہوں، پریشان ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا. اچھی خوراک بھی کھاتا ہے، جسم کی حفاظت بھی کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کچھ پتہ نہیں کیا بے چینی سے لگی رہتی ہے، کچھ سکون نہیں ہو رہا. یہ سمپٹم ہے کہ بھائی تیرا جسم صحیح ہے، اندر تیرا سسٹم جو ہے نا وہ تیرا پریشان کن معلوم دیتا ہے، اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہوا ہے تیرے. جو اللہ گارڈن بنائے گا اس کے پھول کیسے ہوں گے مجھے بتائیں، ان کی خوشبو کیسی ہوں گی، اس پہ سیر کیسی ہوتی ہوگی، سوچ کیسی سیر ہوتی ہوگی. ہاں تو بیٹھ کے آگے ہم نے چڑیاں دیکھی نہیں. اللہ کے جو پارک ہوں گے اس میں آدمی گھومنے جائے، مجھے بتائے کوئی بغیر مزے کے آ سکتا ہے؟ خود سوچے. اس سے بڑا بدقسمت انسان کون ہوگا کہ اس کی کارنر پہ وہ پارک ہو، وہاں انتظام ہو اللہ تعالیٰ نے خود. اب وہ اس پارک میں سیر ہی نہیں کرتا، نہ صبح سیر کرتا ہے، نہ شام کو سیر کرتا ہے، نہ دوپہر میں جاتا ہے، نہ ظہر میں جاتا ہے، نہ عصر پہ جاتا ہے یا نہیں؟ تو پھر رونا کس چیز کا؟ مجلس لگی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بتانے والے تو آپ ہی ہیں نا، صحابہ کرام موجود تھے. تو آپ نے اعلان فرمایا وَإِذَا مَرَضْتُ رِيَاضَ الْجَنَّةِ. سبحان اللہ. کہتے ہیں صحابیو تمہیں آج ایک چیز بتاتا ہوں قیامت تک کی ہمت کے لیے، کہ اللہ پاک نے تمہارے پارکوں کا انتظام کیا ہوا ہے تمہاری روح کے پاس. جسم کے پارک تو بن جائیں گے لیکن روح کی پارکوں کس نے انتظام خود کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. وَإِذَا مَرَضْتُ رِيَاضَ. وہ کون سے ہیں؟ صحابہ کہیں جی وہ کون سے پارک ہے؟ اور جسم کا تعلق چھوڑ دو، بس ایک دفعہ بھی جاؤ گے تو ایسا جنت کا جھونکا پڑے گا، اندر سارا صاف ہو جائے گا. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہم بات تو نہیں ہے. اللہ کا پیغام دینے وہی آئے تھے نا، پیغمبر تھے نا، آخر زمان پیغمبر تھے کہ جو کہہ رہے ہیں سند ہے، اس کے بعد کوئی یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا، اس سے بڑی بات بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. عیسیٰ کے بعد موسیٰ کے بعد عیسیٰ بھی ہے، چلتا رہا سسٹم. اللہ کے نبی کے بعد تو کوئی نہیں جس کے ان کے اوپر کوئی بات کہہ دے تو ختم ہی جاتی بات. تو آپ نے اعلان فرمایا بھائی جب جنت کے باغوں میں، سبحان اللہ، وہ تو اللہ کے باغ بنائے ہوئے نا. سب بڑے حیران ہو کہ یار جنت کے باغ، پھر وہاں سیر کی، اس سے بھی آگے بات کی. بھائی ہمارا تو جنت فرمایا فرتاؤ، کہ وہ تو ایسے باغ ہیں دنیا کے باغوں میں جسم لے کے جائیں گے تو کھانا اپنے لے کے جانا پڑے گا، سینڈوچ اپنے لے کے جائیں گے، جاتے ہیں نا ایسے، چائے کا سامان اپنا لے کے جاؤ گے، چادریں اپنی لے کے جاؤ گے. ویسا ہے کہ چلو باغوں میں چلتے ہیں، کوئی خود دیں گے باغ والے ہمیں، کوئی بھی نہیں دیتا. بچوں کے لیے سینڈوچ لے کے جاتے ہیں، ٹافی لے کے جاتے ہیں، آئس کریم لے کے جاتے ہیں نا، وہاں بیٹھیں گے درخت کے نیچے بیٹھیں گے. اور لگتا ہے وہ تو باغ جنت کا ایسا ہے جس میں تمہیں اللہ سیر کرائے گا، اس میں کھانا بھی وہ خود دے گا. پڑھتا ہو بھائی ایک کام کر لینا کہ اتنا کھانا کہ رجنا ہی نہ تم. پڑھتا ہو بے انتہا کھانا، تو اس میں کنجوسی نہ کرنا، کو جنت کا کھانا ہوگا، کھاؤ گے ہضم ہو جائے گا. سبحان اللہ، کھاؤ گے ہضم ہو جائے گا. جنت تو ایسی کھانا ہوگا نا. آپ نے کھایا بڑے بڑے مرغے آ گئے، پٹیر آ گئے، پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا، یہ روسٹ ٹانگیں آ رہی ہیں، روسٹ مٹن کی، آپ دعائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، اور لے کھاؤ. ہضم کیسے ہوگا؟ ہلکی سی ایک ڈکار آئے گی، وہ ڈکار ایسے ہوگی کہ پوری جنت میں خوشبو پھیلے گی اس کی. یہاں تو کہتے ہیں ڈکار مطلب یار کیا بدتمیز آدمی ہے، دور بیٹھو. برا سمجھتے ہیں نا. تو جنت کے انتظام کیا ہے کہ ایک ہلکی سی ڈکار آئے گی اور وہ خوشبو، مشکوں کی خوشبو ہوگی اس میں بھی.
مست ہوں، یہ ہو رہے سب. وہ جہاں لگا رہی پھر ختم کرتا اور لے آؤ بھائی. ہاں تو یہاں جنت کی پریکٹس کرائی جائے گی. فرتاؤ وہاں جس باغ جو اللہ نے لگائے ہیں ہر کارنر کے اوپر لگائے ہیں، اللہ پاک کرتا ہے تمہاری روح کے لیے ہے، جسم کے لیے نہیں ہے. انتظام کی ہے کہ دنیا میں پریشان ہو جاؤ، مصیبت زدہ ہو جاؤ. پریشانی تو ہے ہی دنیا میں، تمہیں سکون کہیں نہیں ملے گا، ہاسپٹل میں نہیں ملے گا، دوائیوں سے نہیں ملے گا. جسم کو تو تم صحیح کرتے رہو اللہ کا، لیکن اس کا تمہیں علاج کہیں نہیں ملے گا. پریشانی رہو گے، پریشانی مر جاؤ گے. ہاں اگر بچنا چاہتے ہو تو کارنر پہ جو میں باغ لگاؤں گا اس باغ میں سیر ضرور کر لیں. ہاں کرنی چاہیے دوستو، نہیں؟ کتنے بدقسمت لوگ مجھے بتائیں، اس سے بدقسمت ہوگا. کلیل ما تشکرون قرآن کہتا ہے کہ ان پہ تو مہریں لگیں گی ایسے آدمیوں پہ کہ باغ سامنے نظر آ رہا ہے اور وہ سیر نہیں کر رہے، اس میں کھانے کا بھی انتظام ہے. صبح کے وقت تو ناشتہ ملے گا. سبحان اللہ، کیا ناشتہ ہوتا ہوگا. جس ٹائم بیٹھو گے اسی وہ کھانا دیا جائے گا. دوپہر کو کرو گے دوپہر کا کھانا ملے گا، رات کو کرو گے تو سب پر ملے گا، بہترین ڈنر ملے گا. اللہ کے نبی نے جو کہا فرتا خوب رجنا سو. تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ پر، وہ تو ہمیں بتائیں کدھر ہے، یہاں نظر تو کوئی نہیں آ رہا باغ. کہتے نظر آنا چاہیے. تو باغ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حلق ذکر، کہ ذکر کے حلقے جو ہیں یہی تو باغ ہیں. یہی تو باغ ہیں جنت کے. اس کے لیے ذوق چاہیے تھوڑا، اس کے پھل کھانے میں شوق اور ذوق چاہیے. یہ ہے شرط اس کی. اس کا ٹیسٹ جبھی آتا ہے کہ اس میں ذوق چاہیے، شوق اور اشتیاق چاہیے انسان. تو میرے بھائی ہو، حلقہ ذکر جو ہے، جو ذکر کی حلقے لگے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ایک باغ قائم کر دی ہے جنت کا. وہ کون سا پھل ہے؟ ابھی ایک اور ذہن میں بعد میں پھل بھی بتا دوں آپ. وہ پھل ہے صبر کا، توکل کا، تحمل کا، برداشت کا، محبت کا، ایثار کا. یہ پھل ہے جو انسان کو توڑتا ہے. الحمدللہ جب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے صابر بن جاتے ہیں، شاکر بن جاتے ہیں، قناعت گزار بن جاتے ہیں، تحمل کرنے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ اس پھلوں کو کھاتے ہیں اللہ کے ذکر میں صبح شام.